بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، اس موجودہ دور میں لوگ بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. کوئی روزگار کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو بچوں اور بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، اسی طرح کسی کے اپنے خاندان میں رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ، یعنی امن اور سکون گھر میں نہیں، میاں بیوی کی لڑائی، اولاد کی طرف سے نافرمانی، اس طرح بہت سے مسائل ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو سکون میں ہوں، جنہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہی ملے گا، لیکن ہر بندے کی کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی پریشانی نہ ہو، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا معاملہ میرے ساتھ ہو، اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ میرے ساتھ ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو. یہ خواہش تو ہر بندے کی ہوتی ہے. دعائیں بھی بندہ اس لیے کرتا رہتا ہے اور یہ تمنا بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ بندہ میری طرف جب رجوع کرے گا تو میں بندے کے ساتھ اتنی محبت سے، اتنے پیار سے پیش آؤں گا جتنا کہ ماں بھی اپنی اولاد کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش نہیں آتی. یہ تو مشہور ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ہے، اور ماں بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنی جلدی اللہ راضی ہو جاتا ہے. لیکن کوئی اللہ کو منانے والا تو ہو، کوئی اس کی چوکٹ پہ آ کے اپنی جبین نیاز کو جھکانے والا تو ہو، کوئی اس کی بارگاہ میں آ کے مانگنے والا تو ہو. ہم مانگتے نہیں ہیں، اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں جھکاتے نہیں ہیں، اور گلے شکوے کرتے رہتے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میری فلاں ضرورت نہیں پوری ہو رہی، میری پریشانی ختم نہیں ہو رہی، میری روزی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. خالی گلے اور شکوے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے پروردگار کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. ہر چیز اللہ کی بارگاہ سے ملے گی. تو مانگنے والا تو ہو، کوئی اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانے والا تو ہو. لیکن بہت کم ہیں جو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جس طرح ایک فقیر، ایک محتاج سوالی بن کے، 1 روپے کا سوالی بن کے جتنی عاجزی سے، انکساری سے مانگتا ہے، یوں بندہ اللہ سے مانگے تو پھر مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، اپنی جبین نیاز کو
اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں نمازوں میں جھکاتے رہیں۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ قریب۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی بندہ ایسے قریب ہوتا ہے جس طرح شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ تو جب بندہ اتنا قریب ہے اللہ سے، تو جب سجدے کی حالت میں قرب مل جائے، یہ عظمت مل جائے، یہ توفیق مل جائے، پھر اس کے بعد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد، فجر کے بعد ہو، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد، یا پھر تہجد کے ٹائم، یعنی 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ کسی بھی نماز کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ آخر میں پھر درود ابراہیم پڑھ کے اللہ سے جو ضرورت ہے آپ کی، اللہ سے مانگنا ہے آپ۔ یہ عمل آپ اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، خواہ وہ شادیوں کا مسئلہ ہے، خواہ روزگار کا مسئلہ ہے، یا گھر میں لڑائی جھگڑے اور فتنوں کا مسئلہ ہے، کسی قسم کا ہے، کسی جاب کے لیے کوئی انٹرویو دینا ہے، باہر جانا ہے، انٹری ٹیسٹ دینا ہے، کوئی بھی عمل آپ کا رکا ہوا ہے، نہیں ہو رہا ہے، اس عمل کی برکت سے چاند دن آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس میں آیت الکرسی اتنی بڑی چیز ہے، اتنی طاقت والی چیز ہے، اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو مد نظر رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم بھی پوشیدہ ہے، اسم اعظم کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ کی دعا قبول ہوگی جب 5 وقت کی نماز میں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور پھر آیت الکرسی کی عظیم برکت اور اول آخر درود پاک کی برکت آپ کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی، اور آپ کے کام انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں ہوں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ اتنا اکثیر نسخہ بتا دیا، اتنا اکثیر عمل بتا دیا، اتنا بابرکت کام بتا دیا کہ اللہ نے میری غائبانہ مدد کر دی۔ اللہ رب العزت جو بھی لوگ اس معاملے میں کسی کام کی وجہ سے پریشان ہیں، یہ مبارک اور بابرکت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔